شعیب شاہین صاحب گاہے گاہے سپریم کورٹ آف پاکستان کو میرا خیال ہے کہ شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے کرنا تو پڑے گا انٹرفیئر. بالکل کرنا پڑے گا. مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں اگر فرض کرو ایک تو یہ ہوگی پتھر کی لکیر ہوگی جی مان لیا 8 فروری کو الیکشن ہوں گے, لیکن کوشچن یہاں یہ آتا ہے کہ اگر یہ پریسیڈنٹ سیٹ ہو جاتا ہے کہ 13 مہینے بعد الیکشن کراؤ پنجاب اور کے پی کا, 6 مہینے بعد الیکشن کراؤ نیشنل اسمبلی اور باقی 2 صوبوں کا, تو ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا. تو اگلی دفعہ اگر ان کرداروں کا تعین کر کے سزا نہ ہوئی تو اگلی دفعہ آپ 13 مہینے کی بجائے 3 سال بعد کرا لو, کون پوچھے گا؟ پھر اس کی لمٹ کیا ہوگی؟ اور دوسرا سوال جو اس سے اصل امپورٹنٹ سوال ہے کہ بھائی لیول پلینگ فیلڈ کدھر ہے؟ پی ٹی آئی کو کرش کرنے کے لیے سارے لگے ہوئے ہیں اس کے خلاف, الیکشن کمیشن سمیت. کل آپ کے چیف الیکشن کمیشنر سے جب پوچھا گیا 30 اگست کو اس نے فیصلہ کیا ان دی پریزنس آف دی میڈیا, ان دی پریزنس آف دی لائرز کہ جناب آپ کو بلے کا نشان ملے گا جی. اچھا اس کے بعد آج تک فیصلہ نہیں آیا. تو یہ جو شکوک و شبہات ہیں, اور کل اس کو کنفرم کیا ہاں جی بالکل بلے کا نشان ہوگا, تو بھائی آرڈر رائٹنگ میں کر دو نا. تو آپ کو یہ رائٹنگ میں آرڈر کرنے کے لیے ضرور 2 مہینے چاہیے. پھر آپ مجھے بتائیں جو 2 صوبوں کے الیکشن تھے اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ آج تو کہتے ہیں نا ڈیلیمیٹیشن. آپ کی پارٹی میں تھے کرنل ہاشم ڈوگر صاحب, وہ صبح فرما رہے تھے ٹویٹر پہ کہ بلے کا نشان تو نہیں ہوگا بیلٹ پیپر پہ. مطلب اس طرح کی باتیں آتی ہیں تو پھر ظاہری سی بات ہے کہ سوچتا ہے یہ بتائیں, بات یہ ہے کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو فیڈریشن کی علامت ہے پورے پاکستان کے 4 صوبوں میں, جی بی میں اور کشمیر میں سب سے زیادہ اس کی اکثریت ہے. آج اگر اس کے پاس بلے کا نشان نہیں ہوگا, مجھے بتائیں کہ پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہو رہی ہے اور جو وقت سے پہلے الیکشن کو متنازع کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں, یہ جو مایوسی اور ناامیدی پھیلائی جا رہی ہے, تو ان کرداروں کا تعین کون کرے گا؟ لیول پلینگ فیلڈ کون دے گا؟ کیا الیکشن کمیشن کی ذمہ داریاں ختم ہو گئی ہیں؟ کیا الیکشن کمیشن کی آنکھیں اور کان بند ہیں, وہ نہیں دیکھ رہے کہ کس طرح ہو رہا ہے؟ پورے پاکستان میں 100 مقامات پہ ہم نے جلسے کی اجازت مانگی, کسی جگہ اجازت نہیں ملی, صرف ایک جگہ پہ لاہور میں کانا میں ملی. ابھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے اٹھا لیا بندوں کو. میں نے کہا شاید آپ کہنے پروگرام تو ہاں وہ ہو گیا. اب کیا ہوا اس کا؟ پریس کانفرنس بھی سر اس دن لاہور میں جیل روڈ پہ پریس کانفرنس. آپ مجھے بتائیں سب وہاں پہ پولیس پریزن وینز لے کے آ گئی جب پریس کانفرنس پہ. جب محسن نقوی سے پوچھا کہ جی آپ نے کیوں اجازت نہیں دی, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جناب ان کو تو ہائی کورٹ کے حکم سے وہ ملی تھی اجازت نامہ. انہوں نے کہا جی یہ کرمنل ریکارڈ رکھتے ہیں. وہ جو کرمنل تھا, اشتہاری مجرم تھا, اس کو تو آپ کا سی سی پی او سلوٹ مار رہا ہے. اس کو ریاست کے مجرم کو تو وہاں ڈاکٹر فیصل جو ہائی کمشنر تھا وہ وہاں اس کو پروٹوکول دے رہا ہے, اور اس وقت تک تو اس کی ضمانت بھی نہیں ہوئی تھی, اور اس کے بعد نہ صرف اس کو پروٹوکول دے رہا ہے, اس کو بیانیہ یاد کرا رہا ہے. اگر وہ کسی کے کہنے پہ نہیں کر رہا تھا تو منسٹری آف فارن افیئرس نے یا پرائم منسٹر نے اس کے خلاف کیا ایکشن لیا؟ اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں بایو میٹرک ویریفیکیشن کا جو طرز عمل آپ کے اسلام آباد ایئرپورٹ پہ ہوا, بات آپ کی درست ہے. دیکھیں, اور ایک بات اور, مردان اور سوات میں کارنر میٹنگز کی بند اجلاس میں, بند کمروں میں ان کو اٹھا کے جیلوں میں بند کر دیا. کرک میں جلسہ کرنے کی اجازت دی تو ان کو سیدھی گولیاں ماری. اگر یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے, بندوں کو اغوا کیا جاتا ہے, اغوا کر کے میڈیا ہاؤسز پہنچایا جاتا ہے, ڈرائی کلین کرایا جاتا ہے. مجھے بتائیں خدیجہ شاہ کی گاڑی میں اندلیب جا رہی تھی, اندلیب عباس, آج اس نے پریس کانفرنس کی, دودھ کی دھلی ہوگی. آئی جی پنجاب نے جو پہلی پریس کانفرنس کی تھی یہ کہا تھا یہ مراد راز صاحب ہیں جناب, اس سب سے بڑا نام ہے, بڑا ملزم ہے, اس کی 27 کالے ہیں جناب, اس کو تو ہم نے نہیں چھوڑنا. کیا ہوا؟ ایک دن بعد پریس کانفرنس ہوئی, وہ دودھ کے دھلے ہو گئے. آج سر ہوا اگر یہ طرز عمل ہم نے میں ویسے ایک برسبیل تذکرہ چونکہ آپ نے بات کر دی ہے, ٹاپک ہمارا یہ نہیں, اس پہ بعد میں بات کریں گے, لیکن وہ آج بڑا مزے کا سین ہوا جناب. لاہور ہائی کورٹ کے اندر سی سی پی او لاہور اور آئی جی پنجاب کی خلاف توہین کے حوالے سے جو آج سماعت تھی, جسٹس باقر نجفی صاحب سماعت کر رہے تھے, وہاں پہ آئی جی صاحب نے عدالت کے اندر فرمایا, انہوں نے کہا کہ ہم نے آج تک کسی کو 1 گھنٹے کے لیے بھی غیر قانونی حراست میں نہیں رکھا. ساتھ انہوں نے دوسرا یہ بھی کہا کہ سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے خاتون ہے خدیجہ شاہ, سوشل میڈیا کا بڑا پریشر ہے, تو ہم اس وجہ سے ابھی تک تفتیش نہیں کر سکے مکمل. وہ خیر انہوں نے تحریری جواب ان سے مانگ لیا. حافظ صاحب ایک بات, عمران ریاض کو وہ فرشتے اٹھا کے لے گئے تھے سر. شیخ رشید ابھی آپ کے سامنے ہے, پنجاب پولیس نے کہا کہ کہ ہم نے گرفتار کیا, اس کے بعد وہ کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں ہے. پھر 1 ہفتے کا وقت پنجاب پولیس کو دیا کہ آپ بازیاب کر کے دیں بندہ, اور پھر وہ شیخ صاحب آ گئے اور پھر انہوں نے خود کہا کہ میں نے اغوا کاروں کو فی سبیل اللہ معاف کر دیا. نہیں, عثمان ڈار کے بارے میں سندھ کے ہوم منسٹر نے کہا تھا کہ ہاں جی وارنٹ آف اریسٹ ہم نے گرفتار کر لیا, اور مہینے بعد
وہ کہاں میڈیا ہاؤس سے برآمد ہو دیکھیں گیا. ابھی یہ والا جو معاملہ ہے نا جو لاہور ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اس پہ امید یہ رکھتے ہیں کیونکہ آئی جی صاحب سے تحریری جواب انہوں نے طلب کیا ہے تو جسٹس باقر نجفی صاحب دیکھ رہے ہوں گے نا یہ سارا کچھ ایسا تو نہیں ہے. ہو سکتا ہے جب وہ فیصلہ دیں گے اللہ کرے تو آئی جی صاحب کو کہیں کہ آپ توہین کے مرتکب ہوئے ہیں, یہ کیا آپ جھوٹ بول کے گئے عدالت میں. نہیں, یہ ساری That remains to be چیزیں seen. الیکشن کمیشن کی آنکھوں سے اوجھل ہے. کیا انہوں نے ان کو تبدیل نہیں کرانا؟ اچھا میں صرف حافظ صاحب کو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو لکھا تھا کہ آپ یہ بندے تبدیل کریں, تو کیا ہوا اس کا؟ کیا توہین عدالت الیکشن کمیشن کی صرف عمران خان کے خلاف استعمال ہوتی ہے اور باقی کسی کے خلاف استعمال نہیں ہو سکتی؟ اور کیا انہوں نے جو خط لکھا تھا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کو کہ فواد حسن فواد اور باقی لوگوں کو چینج کرنے کے بارے میں, کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پرنسپل سیکرٹری کر دیے سر انہوں نے چینج. ویسے بہت کمال آہستہ آہستہ چل رہا ہے سر معاملہ. حافظ صاحب الیکشن کے بعد باقی تبدیلی ہوگی. نہیں ہو جائے گی, اس سے پہلے بھی ہو جائے گی, امید اچھی رکھنی چاہیے. آج الیکشنز کے حوالے سے سپریم کورٹ کا جو حکم آیا ہے اس میں شعیب شاہین صاحب کیا چارج شیٹ کیا گیا ہے صدر پاکستان کو؟ دیکھیں صدر پاکستان کے بارے میں انہوں نے ایک آبزرویشن ضرور دی اور وہ ایک مائنورٹی ویو تھا جسٹس مظہر میاں خیل صاحب کا, جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جنہوں نے نام تو ایسا سچ نہیں لیا کہ جنہوں نے کوئی ایسا اقدام کیا ہے جو ان کانسٹیٹیوشنل ہے تو ان کے خلاف پارلیمان کو ایک لیول رول ادا نہیں, وہ کرنا 9 مئی چاہیے. کے حوالے سے انہوں نے بات کی 2022 کے حوالے سے کہ یہ اختیار نہ وزیر اعظم کا تھا نہ صدر کا تھا, اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہوا اور یہ آئینی دیکھیں وہ آبزرویشن ضرور دی انہوں نے اس حوالے سے, لیکن بات یہ ہے کہ مجھے بتائیں ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ صرف وہ ایک ہوا ہے کیا؟ اس کے بعد سے آج تک جو ہو رہے ہیں جو غیر آئینی طور پر 2 صوبائی حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں, کس نے ان کو اختیار دیا ہے کہ 10 مہینے سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں؟ کس نے اختیار دیا تھا کہ دوست محمد مزاری نے جو رولنگ اٹھا کر دے دی تھی کہ نہیں جناب پرویز الہی کے جو ووٹ تھے اپنا ووٹ بھی اپنے آپ کو نہیں دے سکتا, وہ اس کے بعد جب سپریم کورٹ میں آیا وہ کہا گیا کہ یہ ان کانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا. یہ کہا گیا کہ الیکشن کمیشن نے کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے اور یہ بھی کہا گیا گورنر کے پی نے بریچ آف کانسٹیٹیوشن کیا ہے, جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے. ان سب کے بارے میں یہ آبزرویشن آج تک آ چکی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں ضرور ہیں, لیکن آپ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی ڈیزولوشن غلط ہے, انہوں نے کہا تھا کہ چونکہ قاسم سوری کی رولنگ غلط ہے لہٰذا جو بنیاد غلط ہو تو اس کے بعد کیا جانے والا اقدام جو ہے وہ سارے کے سارے نل اینڈ وائڈ ہو جائیں گے. اسمبلی کی ڈیزولوشن تب انلیگل انکانسٹیٹیوشنل ہوتی کہ جب وہ اسمبلی وہاں اس دن نو کانفیڈنس موشن موجود ہوتی. وہ پارلیمنٹ میں قاسم سوری نے رولنگ دے دی, وہ ختم ہو گئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تھوڑا سا کیا اس کو کہنا چاہیے لی وے مل گیا ان کو بیچ میں, مطلب جتنا اسٹرکٹ ہونا چاہیے تھا ان کے حوالے سے جو وہ کرتے رہے سپریم کورٹ میں, میں تو اس کو ایرو کہہ رہا ہوں چھوٹا سا. آج بھی دیکھیں ان کے خلاف آبزرویشنز موجود ہیں, آج بھی ان کی ریویو اپلیکیشن جو ڈسمس ہوئی ہے, مجھے بتائیں بندیال صاحب والے زمانے میں تو ان کے خلاف تو آج بھی آبزرویشن ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو ڈیریل کیا ہے, انہوں نے کانسٹیٹیوشن کو بریچ کیا ہے. دیکھیں نا 30 اپریل والی تاریخ مجھے بتائیں, یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے دی ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن, اس کو اس وقت تک اختیار نہیں تھا 57(1) کے تحت اس کو چینج کرنے کا. انہوں نے چینج کر دیا 8 اکتوبر کی, کس کیپیسٹی میں کی؟ پھر 14 مئی کو الیکشن کیوں نہیں کرایا؟ سپریم کورٹ کے فیصلے کیوں عمل درآمد نہیں کرائے؟ اور اس کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا یہ الگ بات ہے, پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کے جو سپریم کورٹ کو گالیاں دیتے رہے, ریزولوشن سپریم کورٹ کے خلاف پاس کرتے رہے, کنٹینر وہاں کھڑے کر دیے, لیکن ان سب کچھ کے باوجود جو رول الیکشن کمیشن کا کانسٹیٹیوشنل ہو سکتا تھا یا ہے وہ تو انہوں نے رول ادا نہیں کیا.